خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو خاص نوعیت کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ جس طرح خدا کے اس مخلوق کے جسم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تقاضے ہیں، پانی، ہوا، آرام، اسی طرح خدا نے ہمیں روح نصیب کی ہے، وہ ہمارا اہم حصہ ہے، اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کو بھی اسی طرح کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمارے جسم کو مثال کے طور پر پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، تو سوچنا پڑے گا کہ بھئی روح کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جسم تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، اگر روح کے اوپر کوئی ایسی تھکاوٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا ممکن ہے آپ کہیں کہ بھئی یہ شاعرانہ استعارے ہیں، روح کیسے تھکتی ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، شاید آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ بعض اوقات کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں کیسی ایک حالت آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو اس کو علامت کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روح تھک گئی ہے۔ روح کیوں تھکتی ہے؟ کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی بے احترامی ہوتی ہے، کوئی غفلت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے روح کے اوپر منفی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی ایسی انوالومنٹ ہے جو نہیں ہونی چاہیے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ مثلا کئی گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل ایک ہی چیز پہ دماغ لڑا رہے ہیں، وہ کیا؟ مثال کے طور پر یہ گھر کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، ایک حد تک صحیح ہے، کئی گھنٹے لگے میں مادیات کے اوپر غور کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی برا کیا ہے؟ مثلا کوئی بزنس کرنا ہے اور اس میں یہ کئی گھنٹے پلان کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے دبانا ہے، اس کو کیسے بے اصطلاح ہمارے ایک قوم کے دوستوں کے کہ مثلا اس کو کھڈے پہ کیسے لگانا ہے، اس کو کہاں پہ لگانا ہے۔ او بھائی نیگیٹو تھاٹ، یہ تو 10 منٹ بھی کرے تو گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ بھی کرے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں لیکن اتنی قیمت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسا حرام ہوتی ہیں، اس کو تو 10 منٹ بھی بہت ہے تباہی کرنے کے لیے۔ مباح میں وقت ضائع کرنا، موبائل لیے ہوئے کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس گروپ سے اس گروپ، اس گروپ سے اس گروپ، وقت ضائع ہوئے چلے جا رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں تو تھک رہی ہیں، جسم بھی تھک رہا ہے، شاید آپ کہہ رہے ہیں میرا دماغ فریش ہو رہا ہے، لیکن روح ضرور تھک رہی ہے۔ کیوں؟ اس کو فارسی میں اور تھوڑا سا اردو میں بھی اس طرح کی ایک بات کہہ سکتے ہیں، بیہودہ کام فارسی میں اور اردو میں بھی اصل میں بیہودہ کا مطلب صرف ولگر نہیں ہوتا، بیہودہ کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد کام جو شان میں نہیں ہے انسان کے۔ بیہودہ کا مطلب ہوتا ہے شان نہیں ہے انسان کی، بے ہدف ایک کام میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کے وقت لگائے جا رہے ہیں، یا مثلا میرے جیسے لوگ بعض اوقات ایسے کوئی کام کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، بلا وجہ میں ایسا کوئی ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے روح تھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگلی دفعہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے نا، آپ اس کا اثر مشاہدہ کریں گے، وہ تازگی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ہیں زندگی کے اندر۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر یہ جو ہم لوگ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، شہید ہو جائیں شہید ہو جائیں، نہیں ہوتے، یہ کیوں نہیں ہوتے؟ مثلا اتنے لوگ شہید ہوئے، ہم کیوں نہیں ہو گئے؟ تو مثلا ایک وجہ حسن ظن اگر اپنے بارے میں رکھیں تو ہم یہ کہیں گے خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، چلو کہہ لو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو شہادت کو دیر کر دیتی ہیں، دیر ہو جاتی ہے شہادت۔ ایک غلط نظر کہیں پہ پڑ گئی، شہادت دیر ہو گئی، موقع آتے آتے چلا گیا۔ بڑی بڑی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ جو معرکے ہوئے اسلام کے لیے، حتیٰ بی بی کے روضے کے دفاع کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر، ان لوگوں نے مہارت حاصل کی اس معاملے کے اندر کہ شہید کون ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح ہم لوگ اسکول میں پہلے دن کلاس میں داخل ہوتے تھے تو بچوں کے چہرے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ مثلا یہ اے گریڈ لے آئے گا، یہ بی گریڈ لے آئے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو وہ لوگ پہلی دفعہ شکلیں دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ تو شہید ہونے والا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ پڑا رہے گا۔
تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے جس کے اندر بندگی زیادہ ہے، غلطیاں نہیں کرتا ہے، مشتاق ہے کہ رزق لے گا، تو وہ کہتے تھے یہ اتنی توفیقات لے کر آیا ہے، یہ شہید ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات سلیکٹ کر کے اس کے ساتھ محنت کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں اگر اس کو شہید نہیں کروانا ہے تو مثال کے طور پر اتنا اچھا بچہ ہے، اس کا اثر اچھا ہونے والا ہے، تو ابھی اس کو آگے محاذ پہ نہیں بھیجو، تب بھی اس نے شہید ہونا ہوتا تھا، وہ پھر بھی شہید ہو جائے گا، کچھ بھی کر لو ہونا ہے اس نے۔ تو ہم سب کو ہماری روح بھی تھکتی ہے، کیوں تھکتی ہے؟ میں نے عرض کیا ان چیزوں کی بنیاد پہ۔ تو اب ہم کیا کریں؟ روح اگر تھکنے لگے تو کیا کریں؟ تھکی بھی روح کے لیے جواب بتائیں انہوں نے کہا ہے استغفار کرو۔ جب بھی آپ اپنے اندر اس کا جذبہ نہیں دیکھ رہے کہ عبادت کرنی ہے، استغفار کرو، اس کا مطلب ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری ایک اور بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ حکمت کی باتیں پڑھو، حکمت کی باتیں پڑھو۔ کیوں؟ بعض اوقات روح گناہ سے نہیں تھکتی، بعض اوقات روح کم اہمیت کی باتیں سن سن کے تھک جاتی ہے۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک بازار کی باتیں سنی ہیں، کوئی بڑی بات حکمت کی سنی ہے؟ کوئی روایت، کوئی آیت، کچھ نہیں۔ کان میں جو پڑ رہا ہے وہ کرنسی اور پتہ نہیں لوہا اور پتھر اور یہ اور وہ۔ تھوڑا سا وقت نکالو، 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ قرآن کریم پڑھ لو، کوئی روایت پڑھ لو، کوئی آیت پڑھ لو، تاکہ تھوڑا سا دماغ کو سکون آ جائے۔ جس چیز کے لیے خلق ہوا ہے وہ اسے دے دو۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ میڈیکل والے کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ صبح سے شام تک ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک واک کر لیا کریں، تھوڑا سا پانی پینے کے لیے خود چلے جایا کریں، تاکہ آپ تھوڑا سا واک کر لیا کریں، تاکہ آپ کی کمر میں درد نہ ہو، آپ کا وزن نہ بڑھے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ تو بھئی روح بھی ایسے ہی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تازگی چاہیے۔ تو ایک استغفار کر لے انسان، اور تھوڑا سا قرآن کریم سے انس حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور چلیے بات آئیے یہاں پہ، بہت عجیب حربہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھے میرے اندر عبادت کا شوق مر رہا ہے، صحیح ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا استغفار کرے، یہ کرے۔ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کے کام آ جاؤ، کسی کے کام آ جاؤ۔ کوئی مشکل میں ہے، اس کی مشکل حل کر دو۔ یہ جتنی مخلوق ہیں اس میں کتے اور بلیاں بھی شامل ہیں، ہاں صرف انسان نہیں ہے، جانور بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ یہ سب کا سب خدا کا نظام ہے، یہ سب مخلوق خدا ہیں۔ آپ کسی مخلوق کے کام آ گئے، سمجھ لیں آپ نے خدا کو اتنے سے حصے میں خوش کر دیا۔ خدا خوش ہوتا ہے، اس کا پورا نظام خوش ہوتا ہے، پھر اس کا پورا نظام خوش ہوتا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر تو اگر خدا نہ کرے احساس کریں کہ بھئی آج تمایل نہیں ہے عبادت کا، نماز بھی پڑھی تو مزہ نہیں آیا، لطف نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو ان 3-4 کاموں میں سے کوئی کام فوراً کر لیں، اس کو پینڈنگ میں نہ ڈالیے گا۔ اگر آپ نے اس کو پینڈنگ میں ڈالا اور یہ حالت مسلسل رہی، فرض کرنے 2-4 نمازوں تک چلتی رہی، 1-2 دن رہی، پھر واپس آنا بہت مشکل ہے۔ پھر واپس آنے کے لیے پھر خدا ایک اور کام کرے گا۔ اگر لطف شامل حال ہوا، وہ کیا کرے گا؟ پھر کسی مصیبت میں ڈالے گا، کہے گا تو ویسے تو آئے گا نہیں، تو میں ایک پتھر مار ہی دوں۔ تو پھر خدا کا نظام ایک ٹک یوں ہلائے گا، آپ کی پوری دنیا ہلے گی۔ پھر آپ کو یاد آئے گا کہ نہیں میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدا کی طرف آنا چاہیے۔ تو بندے خدا یہ جھٹکا مارنا ضروری ہے کہ کوئی جھٹکا مارے؟ آپ خود ہی اپنے لیے اچھے انسان بن جاؤ، بلا وجہ میں اس کے لیے کیوں زحمت دیتے ہو کہ فرشتے اس کام کو آپ کے ساتھ انجام دیں؟ یہ نظام ہے۔ اب آپ اس نظام کو مانیں تب بھی ہے، نہیں مانیں یہ نظام ہے، یہ اللہ کا نظام۔ تو اس کے ساتھ موافق ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہے، موافق ہو جائیں۔